ولی مادرزاد صوفی باصفا حضرت مولانا صوفی رمضان علیہ الرحمہ۔ آپ کا اسم گرامی رمضان علی، والد بزرگوار کا نام دوست علی بن ناد علی بن پیر علی رحمہ اللہ۔ آپ کی پیدائش 1314 ہجری مطابق 1897 عیسوی میں قصبہ آواپور ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ حضرت صوفی رمضان علی علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ حضرت مولانا دلجان علی عرف چنگل شاہ کی خالہ تھی۔ گویا آپ اور حضرت چنگل شاہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ جب بھی آپ اپنی خالہ سے ملاقات کے لیے پیرول جاتے تو زیادہ تر اپنے خالہ زاد بھائی چنگل شاہ کے ساتھ رہتے اور الحاج نعمت علی عرف خاکی شاہ پیرولوی کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کو خاکی شاہ سے والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ کو بچپن ہی میں سحر کا اثر ہوا۔ آپ کے وطن آواپور میں ایک ساحرہ عورت روزیہ نام کی تھی۔ آپ کو گھر بلوا کر 2 آم کھلایا۔ آم کھاتے ہی آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ علاج و معالجہ کے بعد بھی افاقہ نہیں ہوا۔ آپ پیرول لائے گئے۔ حضرت خاکی شاہ سے آپ نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا۔ خاکی شاہ نے 2 مرتبہ فرمایا روزیہ کا آم کھاؤ، روزیہ کا آم کھاؤ۔ حضرت خاکی شاہ نے ایک آم دیا۔ آم کھاتے ہی پیٹ کا درد ایک لخت ختم ہو گیا اور ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ حضرت خاکی شاہ نے اس کی گٹھلی صوفی صاحب ہی کے ہاتھ سے ایک جگہ گڑوا دیا۔ اس سے ایک کوپل نکلی جو تھوڑے ہی دنوں میں ایک بڑا تناور درخت ہو گیا جو ہر سال بہت زیادہ پھلتا تھا۔ اس کی شیریں اور خوشبو بھی بے مثال تھی۔ تعلیم آپ نے ابتدائی تعلیم مولانا عبدالصمد علیہ الرحمہ کے قائم کردہ ادارہ شریعہ آواپور میں حاصل کی، جس کو اس وقت دینی اداروں میں بڑا امتیاز اور تفوق حاصل تھا، کیونکہ ان دنوں وہاں جلیل القدر اساتذہ بالخصوص قاطع شرک و بدعت مولانا عبدالصمد آواپوری رحمہ اللہ، محدث کبیر، منفرد عالم جلیل، صاحب آثار السنن حضرت مولانا ظہیر حسن شوق نیموی علیہ الرحمہ اور قاطع شرک و بدعت حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آواپوری اور مشہور عالم دین حضرت مولانا عبدالاحد جالوی رحمۃ اللہ علیہ، والد بزرگوار حضرت قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسند درس پر جلوہ افروز تھے۔ ان اکابرین سے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کی سعادت اور ان کے سامنے کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ان سے آپ نے فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھی، پھر مدرسہ امدادیہ دربھنگہ تشریف لے گئے اور وہاں سے 2 سال بعد مدرسہ سبحانیہ الہ آباد تشریف لے گئے، جہاں عربی متوسطات تک کی تعلیم حاصل کی۔ پھر 1334 ہجری میں مرکز علم و فن ام المدارس دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے بخاری شریف اور ترمذی شریف حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شریف حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد شریف حضرت مولانا اصغر علی صاحب علیہ الرحمہ، نسائی شریف حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی علیہ الرحمہ، ابن ماجہ حضرت مولانا غلام رسول ہزاروی علیہ الرحمہ سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ ان اکابرین سے اکتساب فیض ہی کر رہے تھے کہ والد بزرگوار کی طبیعت مرض ذیابیطس و دیگر امراض کی وجہ سے ناگفتگو ہو گئی۔ آپ کو اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی آپ والد سے ملاقات کے لیے گھر آ گئے۔ والد صاحب چونکہ آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور آپ ابھی رشتہ ازواج سے منسلک نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کی شادی کر دینے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ آپ نے حضرت بسنتی علیہ الرحمہ کے اصرار اور والد بزرگوار کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور جناب منشی محمد عباس صاحب بیشی مظفر پور کی ہمشیرہ محترمہ سلمہ خاتون سے بعوض 150 روپے مہر آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح حضرت مولانا عبدالعزیز بسنتی علیہ الرحمہ نے پڑھایا، لیکن اس وقت رخصتی نہیں ہوئی۔ پھر آپ ذی الحجہ کے اواخر میں بقیہ تعلیم مکمل کرنے کے لیے دیوبند تشریف لے گئے۔ ادھر والد صاحب کا مرض بھی روز بروز بڑھتا چلا گیا اور آپ کو گھر سے برابر خط جاتا رہا، جس میں والد صاحب کے مرض کی شدت کا تذکرہ اور آپ کو گھر آنے کا مطالبہ ہوتا، جس سے آپ کو ذہنی پریشانی رہتی اور پڑھنے میں بھی دل جمعی حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ نے ایک خط حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کو لکھا، جس میں اپنے والد صاحب کی طبیعت کی ناسازگی اور والد بزرگوار کی خدمت کے لیے جانے کا تذکرہ فرمایا اور ان سے اس کی اجازت مانگی۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ اپنے گھر آ گئے اور والد صاحب کی خدمت کرتے رہے اور آپ کے آنے کے 2 ماہ بعد 1336 ہجری مطابق 1918 عیسوی میں والد ماجد داعی اجل کو لبیک کہہ گئے رحمۃ اللہ۔
علیہ۔ پھر آپ والد صاحب کو سپرد خاک فرما کر دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور دوبارہ تعلیمی انہماک میں مشغول ہو گئے اور دارالعلوم میں 1 سال ناغہ کے علاوہ 3 سال گزارے۔ ان 3 سالوں کو خوب اچھی طرح وصول کیا، لمحہ لمحہ سے فائدہ اٹھایا۔ اب قری شخصیات سے آپ نے حدیث کی کتابیں پڑھی، فخر المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ سے بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھی، اور اس درجہ اشتیاق و انہماق سے پڑھی کہ حضرت علامہ کے درس کی تقاریر دوران درس ہی نہایت سلیس و عمدہ تحریر کے ساتھ عربی زبان میں منتقل کر لیتے تھے، جو کئی کاپیوں میں اشرف العلوم کے کتب خانہ میں محفوظ ہے، جو آپ کی عربی زبان میں مہارت اور علمی استعداد و صلاحیت کی غماز ہے۔ الحمدللہ اس کی کمپوزنگ کا کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلد ہی طباعت کے مرحلے سے گزر کر منصب شہود پر آ جائے گی۔ بیعت و خلافت: آپ 26 ذوالقعدہ 1330 ہجری کو حضرت صوفی سید عنایت حسین الحسینی الملقب بملقوب شاہ لکھنوی سے بیعت ہوئے۔ 1333 ہجری میں حضرت صوفی الحسینی صاحب نے آپ کو خلافت و اجازت مرحمت فرمائی، اسی نسبت سے آپ صوفی کہلاتے ہیں، لیکن وہ بدعتی مزاج تھے، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے اندر کوئی تغیر نہیں پایا، دل مقدر ہو گیا۔ جب آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے تو اپنی پوری حالت و کیفیت تحریر کر کے حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں مکتوب ارسال فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک شیخ طریقت سے مرید ہو گیا تھا اور برابر ان کے بتائے ہوئے دستور العمل پر کاربند رہا اور مجاہدت و ریاضت شاقہ بھی بہت کی۔ اس وقت 22 سال عمر کے گزرے ہیں، مگر مقصود اصل سے اب تک محروم ہوں، اور افسوس صد افسوس کہ وہ آخر میں بدعتی ثابت ہوئے، چونکہ ابتدا زمانے میں میری عمر بھی کم تھی، نیز علم سے بے بھارا تھا، اسی واسطے جانتا ہی نہ تھا کہ بدعت کس جانور کا نام ہے۔ اب جب خدا کے فضل سے بقدر ضرورت علم ہوا، نیز حضور کی کتابیں دیکھی تو آنکھیں کھلیں کہ ہائے افسوس کہ ہم کس وقت ظلمت میں پڑے ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل گزارش ہے کہ انہوں نے آخر کو اجازت بیعت و تعلیم اور تلقین کی کلیتاً دے دی تھی، مگر میں نے اب تک ان کی اجازت میں کوئی تصرف نہ کیا، باوجود کہ لوگ مجھے بہت تنگ کرتے رہے ہیں، میں برابر انکار کرتا رہا۔ 1 سال سے ان کے بتائے ہوئے معمولات کو پوری طرح نہیں ادا کرتا، گاہے گاہے ادا کر لیتا ہوں، یہ اس لیے کہ کہیں بدعت میں نہ گرفتار ہو جاؤں۔ آپ حضور والا سے گزارش ہے کہ للہ میرے حال پر رحم فرمائیں اور اپنے سلسلہ میں داخل فرما لیں۔ اس وقت اکثر حضور کو خواب میں دیکھا کرتا ہوں، اگر جناب توجہ نہ فرمائیں گے تو میری اصلاح غیر ممکن ہے اور میری وجہ سے اور بھی لوگ گمراہ ہوں گے۔ میں اس وقت نہایت مضطرب و متحیر ہو رہا ہوں، خدا کے واسطے میرے اوپر رحم فرما دیں اور اس بلا سے نجات دیں۔ اس وقت بندہ تھانہ بھون آنے کے لیے تیار ہے، ارشاد ہوگا تو حاضر ہو جاؤں گا، جواب کا منتظر ہوں۔ سینکڑوں دل ہو گئے انداز پر تیرے نثار، سینکڑوں جانے تیری ستون پہ قربان ہو گئی۔ جواب: آپ ایک روز کے لیے یہی خط لیے ہوئے ملاقات کر جائیے، زبانی سب امور بسہولت طے ہو جائیں گے۔ تکلیف فرما کر مولوی شبیر احمد صاحب سے کہہ دیجئے کہ آپ کا خط ما جواب استفسار کارڈ سادہ کے پہنچ گیا ہے، خصوصی احتمال واضح حالت لقب زیادہ صدرا ہو۔ حضرت صوفی صاحب تھانہ بھون تشریف لے گئے اور مورخہ 4 جمادی الثانیہ یوم دوشنبہ 1336 ہجری بعد نماز ظہر تھانہ بھون خانقاہ کی مسجد میں بیعت سے مشرف ہوئے اور قصد السبیل سے کام شروع کرنے کی ہدایت ملی۔ پھر جب 1337 ہجری مطابق 1919 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی تو دیوبند ہی سے خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ تقریباً 4 ماہ حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں رہے۔ عید الاضحیٰ سے 1 روز قبل 9 ذی الحجہ کو بعد نماز ظہر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے چاروں سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ میں اپنا خلیفہ و مجاز بنایا اور فرمایا سوکھی لکڑی میں آگ فوراً پکڑ لیا کرتی ہے، اور اپنے دست مبارکہ سے حضرت صوفی رمضان علی کے سر پر پگڑی باندھی، بہت دیر تک دعائیں مانگی۔ تمام حاضرین اور دوسرے خلفاء نے آپ کو مبارکباد دی اور دعاؤں سے نوازا۔ منقول از نقوش حیات۔ احقر راقم الحروف سے مراد حضرت مولانا نسیم احمد صاحب قاسمی
دعوت برکاتہ میں آقر راقم الحروف نے استاد مکرم حضرت مولانا عبد المنان صاحب زید مجدہ بانی مدرسہ امدادیہ اشرفیہ راجو پٹی کو یہ تحریر سنائی تو حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت مولانا عمار صاحب الہ آبادی نے فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب خلیفہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے بارہا مجلس میں حضرت صوفی رمضان علی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، اور حضرت علیہ الرحمہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک مجلس میں انہیں خلافت دے دی۔ ذی الحجہ 1337 ہجری کے اواخر میں وطن تشریف لائے اور وطن میں اپنے دور دراز اپنے دروازہ پر چند ماہ بچوں کو پڑھایا، جن پڑھنے والوں میں مولانا محمد سلیمان صاحب آواپوری، مولانا محمد صدیق صاحب، مولانا محمد منیر الدین صاحب علیہم الرحمہ بھی ہیں۔ اس دوران آپ کو کئی جگہوں سے درس و تدریس کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے اس کو منظور نہیں فرمایا۔ قدرت کو آپ کے پاکیزہ ہاتھوں سے اشرف العلوم کا قیام اور آپ کی ذات سے اس علاقہ میں علوم نبویہ کی نشر و اشاعت اور علم کی شمع روشن کرنا منظور تھا، اس لیے کسی دوسری طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوا۔ اور جب بھی حضرت بسنتی علیہ الرحمہ کی ایما پر آپ کو شیخ واعظ الدین گماشتہ نے کنوا کے لیے طلب فرمایا تو آپ نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور کنوا تشریف لے آئے، اور اشرف العلوم کا قیام عمل میں آیا، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ حضرت صوفی رمضان علیہ الرحمہ ایک مستند جید عالم اور کتاب و سنت کا گہرا وسیع علم رکھتے تھے۔ تعلیم و تربیت میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا، پختہ علم کے ساتھ دریائے معرفت کے گہرے شناور بھی تھے۔ کنوا اور اس کے مضافات کے کفر و شرک، ضلالت و جہالت، غیر اسلامی رسوم آپ کو بےتاب کیے دیتے تھے، چنانچہ آپ نے تعلیم و تربیت کے ساتھ معاشرہ میں صلاح و تقوی کی روح پھونکنے، اسے غیر اسلامی رسم و رواج کی علائشوں سے پاک کرنے کا پختہ عزم کر لیا اور اس کے لیے بے انتہا مجاہدے اور کوششیں کی۔ چنانچہ آپ کی پہم و جدوجہد سے علاقے میں علم دین کی روشنی پھیلنے لگی، جہالت کی تاریکیاں سمیٹنے لگی، لیکن شرک و بدعات، کفر و الحاد اور غیر اسلامی رسم و رواج کا جو مسلمانوں کی رگ رگ اور نس نس میں رچ بس گیا تھا، اس کے ازالہ اور خاتمہ کے لیے مزید وقت درکار تھا۔ حضرت علیہ الرحمہ کی حیات مستعار کا وقت موعود آ پہنچا۔ قدرت کے فیصلہ کے آگے کس کو دم مارنے کی مجال؟ مدرسہ میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ یکم ربیع الاول 1341 ہجری کو آواپور آئے، علاج و معالجہ ہوتا رہا، لیکن طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ بالآخر 18 ربیع الاول 1341 ہجری مطابق 29 اکتوبر 1922 عیسوی یکشنبہ کی 7 بجے شام کو جان آفری کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 18 ربیع الاول بروز یکشنبہ بعد نماز ظہر آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ حضرت مولانا عبدالعزیز بسنتی علیہ الرحمہ نے پڑھائی اور ہزاروں معتقدین و محبین نے اپنی اشک بار آنکھوں سے اس گنجینہ علم و عرفہ کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ حضرت علیہ الرحمہ کی قبر سے 1 سال تک 7 بجے شام سے 7:30 بجے شام تک روشنی کی شعاعیں نکلتی تھی، جس سے پورا قبرستان منور ہو جاتا تھا، جس کو دیکھ کر غیر مسلم مرعوب ہو گئے اور آج تک مرعوب ہیں کہ قبرستان انتہائی کفرستان میں واقع ہے۔ اس کے باوجود غلاظت و نجاست سے بالکل پاک اور صاف ستھرا ہے۔ آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں، کیونکہ عالیہ کی رخصتی بھی نہیں ہو سکی تھی، البتہ اللہ پاک نے بے پناہ روحانی اولاد سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ کے مایہ ناز تلامذہ کی ایک کثیر تعداد ہے۔ آپ کے نامور تلامذہ میں حضرت مولانا محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ کنوا، حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب آواپوری علیہ الرحمہ، مولانا محمد اسحاق صاحب شمسی رحمۃ اللہ علیہ نیپال جیسے باکمال علماء و صلاح ہیں، جنہوں نے آپ کے بعد آپ کی اصلاحی و علمی اور تعلیمی مہم کو جاری رکھا اور آپ کے قائم کیے ہوئے نوخیز ادارہ کو ایک مثالی و بافیض ادارہ بنا دیا، جو یقیناً آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت علیہ الرحمہ اپنے تینوں بھائیوں میں سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ بڑے بھائی الہی بخش صاحب اور چھوٹے بھائی ریاض الدین صاحب ہیں۔ ان دونوں بھائیوں سے الحمدللہ اولاد ہیں۔ ان میں تعلیم یافتہ افراد
اپنے کو بطور فخر نبیر رمضان لکھتے ہیں۔ 1921 عیسوی میں جب امارت شریعہ کا قیام عمل میں آیا تو اس کے قیام کے لیے بلائی گئی مجلس میں آپ بھی اپنے شاگرد رشید حضرت مولانا محمد قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ پٹنہ تشریف لے گئے اور اس میں شرکت کی۔ گویا آپ نے شرکت فرما کر سیتا مڑھی کے باشندگان کی طرف سے نمائندگی کر دی۔ حضرت علیہ الرحمہ کی کرامات کا ذکر حضرت مولانا اظہار الحق صاحب موجودہ ناظم الجامعۃ الازہریہ اشرف العلوم کنوا نے اپنی کتاب حیات طیب میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔